بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنوده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ درس سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ چل رہا ہے اور وہ واقعہ انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے اندر مکمل ہوگا. اس واقعے کے اندر دو بہت اہم پیغامات اور دو بہت زیادہ اہم باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں اور دونوں کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہے. واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مختلف پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے. ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام. ان کے زمانے کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے مقابلے میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ. یہ قوم عاد کے افراد تھے، بڑے بڑے قد تھے، بڑے ڈیل ڈول تھے، بہت زیادہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، بہت زیادہ فسادی قسم کے لوگ تھے. ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر جس کے اوپر حضرت شمویل علیہ السلام نبی تھے، اس گروہ کے اوپر ان افراد کے اوپر چڑھائی کی اور ان کا مال بھی لوٹ لیا، لوگوں کو بھی قتل کیا اور وہاں سے لڑکیوں کو بھی اغوا کیا
مفسرین نے لکھا 30,000 کے قریب بنی اسرائیل کی لڑکیوں اور عورتوں کو یہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر خوب فساد انہوں نے برپا کیا۔ اسی فساد کے اندر یہ لوگ تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ تابوت سکینہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک صندوق تھا، ایک تابوت تھا۔ اس تابوت کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، ان کا عصا تھا، ان کے کرتا جبہ وغیرہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے تورات جن تختیوں پر لکھی بھی اوپر سے بھیجی تھی، وہ تختیاں اسی حالت کے اندر موجود تھیں۔ تو وہ تختیاں بھی اس کے اندر موجود تھیں، یعنی ساری تختیاں نہیں تھیں، تختیوں کا کچھ حصہ اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ چند تبرکات تھے جو اس کے اندر موجود تھے۔ یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے اندر نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تابوت سکینہ جب تک ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ کسی وجہ سے ہم سے چھن گیا تو اللہ کی مدد ہم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور اس کے اوپر یہ بہت زیادہ پختہ تھے۔ جس وقت پر قوم عمالقہ نے حملہ کیا اور اس تابوت سکینہ کو لے کر چلے گئے، تو اب اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اب ہمارے پاس سے اللہ کی مدد اٹھ چکی ہے۔ چنانچہ نبی اس وقت کے جو تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ چونکہ آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ہل جل نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی طرف سے کسی ایک شخص کو ہمارے لیے امیر مقرر فرمائیں، جس کی زیر نگرانی، جس کے انڈر میں ہم رہتے ہوئے جہاد کریں اور قوم عمالقہ کو شکست دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ ہو سکے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت رحمہ اللہ، یہ نبی نہیں تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے حکم پر ان کو امیر لشکر مقرر فرمایا۔ چونکہ ان کی ذاتی حیثیت کوئی ایسی خاص نہیں تھی، مزدور آدمی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، مگر ڈیل ڈول والے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے خوب علم عطا کیا تھا، فہم عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی، جنگوں کے بارے میں مہارت حاصل تھی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے امیر مقرر فرمایا تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ یہ کیسا امیر ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی امیر ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی کو امیر سلیکٹ کر لیا جاتا، ہم اس کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے اوپر مقرر کردہ امیر ہے، ان کی اس عمارت کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اس بات کی کیا نشانی ہے کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہے؟ اس کی نشانی تمہارے پاس یہ آئے گی کہ وہ تابوت سکینہ کہ جو اس وقت پر غائب ہو گیا تھا، قوم عمالقہ تمہارے پاس سے لے کر چلے گئی تھی، وہ ان کے پاس ہوگا، یہ اس کو لے کر آئیں گے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ قوم عمالقہ اس کو لے کر اپنے مندروں کے اندر جا کر انہوں نے اس تابوت کو رکھ لیا۔ جب تابوت کو وہاں پہ رکھا تو اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد جتنے بت تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، کسی اور کمرے میں رکھا، وہاں کی چھت گر گئی، کسی گھر میں رکھا، وہاں پر بھی کوئی حادثہ اسی طرح کا پیش آیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس تابوت کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک دو۔ انہوں نے اپنی قوم کے اپنے علاقے سے اس کو نکالا اور نکال کے جنگل میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، 2 فرشتے آئے اور اس کو اٹھا کر جس وقت پہ حضرت طالوت اپنی قوم کے پاس پہنچے ہیں، فرشتے بھی اس تابوت سکینہ کو لے کر وہاں پر آ گئے۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس نشانی کو پورا کر دیا کہ تابوت سکینہ آنے سے اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے، اور اللہ نے جس شخص کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا ہے وہ شخص حقیقتاً امیر بننے کے لائق ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسی کو اس لشکر کا لیڈر بنایا جائے۔ یہاں تک تو بات اس تابوت سکینہ اور اس واقعے سے متعلق مکمل ہو گئی۔ آگے اس واقعے کی تفصیلات ہیں، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بعد میں جب یہ قوم غالب آ گئی، یہ جنگ جیت گئے، تو جیتنے کے بعد یہ تابوت سکینہ انہی کے پاس تھا۔ نبیوں کا دور چلتا رہا، یہاں تک کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔
انہوں نے بھی اپنے کچھ تبرکات اس کے اندر ڈال دیے، تو باعث برکت چیزیں جو تھیں ان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اس تابوت سکینہ کو حفاظت کے ساتھ رکھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی جگہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنی بادشاہت سے متعلق فیصلے کر سکیں، امور کو نپٹا سکیں۔ جیسے بادشاہ کا ایک محل ہوا کرتا ہے، تو ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کے فیصلے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا، ان کی وفات ہو گئی۔ انہی کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی اس خواہش کو پورا کیا۔ چنانچہ انہوں نے جہاں پر اس وقت پہ مسجد بیت المقدس موجود ہے، اس بیت المقدس کی جگہ پر انہوں نے تعمیر کروائی جنات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کیا تھا۔ اس کی تفصیلات دوسری قرآن کریم کے پاروں میں موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ آئیں گی۔ جب انہوں نے وہ پوری جگہ تعمیر کرا دی، تو تعمیر کرانے کے بعد وہیں پر یہ موجود تھے، ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو ایسے محفوظ رکھا کہ فرشتے یہ سمجھے کہ ابھی یہ زندہ ہیں، جنات یہ سمجھے کہ یہ ابھی زندہ ہیں۔ انہوں نے پوری تعمیر جیسے سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسی کے اعتبار سے کر دی۔ یہ تو تھا واقعہ۔ اس کے بعد وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ کہاں گیا، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر، موجودہ یہودیوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس سے متعلق ایک عقیدہ بنایا، اور وہ عقیدہ یہ بنایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو چیز تعمیر کی تھی اس کا نام ہے ہیکل سلیمانی، یہ اس کو نام دیتے ہیں، یہ ہیکل سلیمانی ہے، جس پر یہ وہ تخت تھا جس کے اوپر بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا میں بادشاہت کرنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم نے اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا، نہ احادیث مبارکہ نے کوئی نام دیا ہے، بلکہ یہ حقیقتاً ایک مسجد ہی کی تعمیر تھی جس کے اندر بیٹھ کر سلیمان علیہ السلام نے فیصلے فرمانے تھے۔ بہرحال تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی یہاں پر موجود تھا، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس ہیکل سلیمانی کے نیچے انہوں نے تابوت سکینہ کو دفن کر دیا تھا۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں نے جب قبضہ کیا تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کے اوپر اپنی مسجد کو تعمیر کر دیا ہے، جو بیت المقدس مسجد ہے اس وقت پر، مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی بھی ہے یہ اسی ہیکل سلیمانی کے اوپر ہوئی بھی ہے۔ لہٰذا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ جگہ ہمارے آباء و اجداد میں سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، تو یہ جگہ ہماری ہے، لہٰذا ہمارا اس بات پہ حق ہے کہ ہم اس بیت المقدس کو گرائیں اور یہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ کیوں تعمیر کریں؟ اس لیے تعمیر کریں کہ اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اور اس کے نیچے سے تابوت سکینہ ہم نکالیں گے۔ وہ جو تابوت سکینہ ہوگا ہمارے پاس ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ جب وہ تابوت سکینہ نکل آئے گا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، قبضے میں ہوگا، اس وقت پر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ نے آخری دور کے اندر ایک مسیحا کو بھیجنا ہے ہماری طرف، جو مسیحا آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں، ہم اس کو دجال کہتے ہیں۔ تو وہ آئے گا اور آنے کے بعد وہ ہماری مدد کرے گا، ہم پوری دنیا کے اندر بادشاہت کریں گے۔ آج جو مسئلہ ہے فلسطین کے اندر اسرائیل کے قیام کا، یہ مسئلہ صرف اور صرف جھگڑا اسی بات کا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جگہ پر جب ہم قبضہ کریں گے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے تو اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات ایسے ہی بن رہے ہیں کہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے مستقل۔ انہوں نے بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے چاروں طرف سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور سرنگیں کھود کے اندر سے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ کلیم کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم اس تابوت سکینہ کو وہاں سے نکال رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے
تاریخ کی کسی کتاب کے اندر، نہ قرآن کریم میں نہ احادیث مبارکہ میں اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ وہاں پر تابوت سکینہ موجود ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کی مدد تابوت سکینہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی۔ اب ذرا اس سارے سینیریو کو سامنے رکھ کر، اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے سوچیں، جس ملک کے قیام کا مقصد ہمارے قبلے کو ڈھانا ہے، جس ملک کے قیام کا مقصد مسجد کا گرانا ہے، جس ملک کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر حکمرانی کرنا ہے، کیا ہم اور آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملائیں؟ آج جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی زور و شور کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جی حرج کیا ہے؟ بہت بڑا حرج ہے۔ ذرا سمجھیں تو صحیح کہ اسرائیل کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور وہ کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی۔ جتنی بھی کوششیں کر لیں، ان کا آخری انجام یہ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے دجال کا قتل کریں گے اور یہودیوں کو پوری دنیا سے مٹا دیں گے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ خاص بخار ہوں گے یہ انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حقیقی فتح ایمان والوں کو دینی ہے۔ تو بہرحال یہ تابوت سکینہ کا موجودہ صورتحال تھی۔ قرآن کریم کا جو واقعہ ہے وہ اتنا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے نشانی بتائی، اور اس نشانی کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتے حضرت طالوت اور ان کی قوم کے سامنے اس تابوت سکینہ کو لے کر آ گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس شخص کی بادشاہت، اس کی امارت، اس کی لیڈرشپ کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے سامنے وہ تابوت لے کے آئے گا، فیہ سکینۃ، جس کے اندر تمہارے لیے سکونت، تمہارے لیے سکون کا، چین کا، اطمینان کا باعث بنے گا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، وبقیۃ، سوال پیدا ہوتا ہے اس تابوت کے اندر ہے کیا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل، ہارون علیہ السلام کی آل اولاد، انہوں نے جو چیزیں ترکیب کے اندر چھوڑی ہیں، تبرکات چھوڑے ہیں، وہ باقیات وہاں پہ ہوں گے۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لے کے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لیے نشانی ہے، جس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ کی جانب سے یہ شخص بھیجا ہوا ہے۔ اب پہلی آزمائش تو ان بنی اسرائیل کے اوپر یہ آئی کہ ان کے اوپر ایسے شخص کو مسلط کر دیا جو پیشے کے اعتبار سے مزدور تھا، اور یہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ مال پیسے والے لوگ تھے۔ تو یہ ایک چیز آزمائش تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس امتحان سے ان کو گزارا۔ دوسری آزمائش ان کے اوپر آئی جس کا حکم یہاں پر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے تیار ہو گئی، اور یہ حضرت طالوت کے لشکر کے، حضرت طالوت کی عمارت کے اندر ان کی امیر ہونے کی حیثیت سے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب اس صورتحال میں دوسری آزمائش اس قوم کے اوپر آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کفر کا اندھیرا بہت زیادہ پھیل جائے دنیا کے اندر، تو اللہ رب العزت نے ایمان کی صبح کو روشن کرنا ہوتا ہے، اور جب ایمان کی صبح روشن ہوتی ہے تو اس ایمان کی صبح روشن ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ایمان والوں کی چھانٹی فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی زیادہ ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی کفر کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے بعد ایمان کی روشنی نے پھوٹنا ہوتا ہے، مگر اس ایمان کی روشنی پھوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹتے ہیں، ایمان والوں کے لیے فلٹر لگا کے چھلنی کرتے ہیں، چھانتے ہیں اس چھنی کے ذریعے سے کہ کون ان میں سے واقعی پکا ایمان والا ہے اور کون کچا ایمان والا ہے۔ اللہ رب العزت درمیان کے جو افراد ہیں، جن کے جو مذبذبین بین ذالک ہیں، جو ہر زمانے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کو کفر کے ساتھ داخل فرما دیتے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری ایام کے اندر، قرب قیامت کے وقت پہ وہ وقت آ جائے گا کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا
کہ ایک شخص صبح کو مؤمن ہوگا، شام کو اپنے بستر پہ جائے گا تو کافر ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے چھانٹی ہوگی۔ جو کوئی شخص کچا ایمان والا ہے اس کا ایمان اسے سلب کر لیا جائے گا۔ اس وقت پہ چونکہ کفر کے مقابلے میں ایمان کی روشنی کو پھوٹنا ہے، اب چھانٹی ہو رہی ہے۔ اس زمانے کے اندر، اس واقعے کے اندر بھی چھانٹی ہو رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر آج بھی چھانٹی ہو رہی ہے۔ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے اور بہت اہم طلب محنت کا کام ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی کو۔ دوسری آزمائش یہ آئی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ لشکر جا رہا تھا، صحرا کے اندر جا رہا ہے، کسی طرف کسی قسم کا کوئی پانی نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، صحرا ہے، سخت گرمی ہے۔ اچانک سے سامنے ایک نہر نظر آتی ہے۔ یہ جو نہر سامنے نظر آئی، اس نہر کو دیکھتے کے ساتھ ہی لوگ خوش ہو گئے کہ چلو ہم جاتے ہیں اور جا کے اس سے پانی پی لیتے ہیں۔ مگر حضرت طالوت نے وہاں پر حکم دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جس کسی شخص کو یہاں پر پہنچے پانی کے لیے تو اس کو یہاں سے صرف ایک چلو، ایک مرتبہ ہاتھ بھر لے اپنا، تو جتنا اس کے ہاتھ کی پیمائش ہے، جتنا اس کے ہاتھ کا درمیان کا حصہ ہے، اس کے درمیان میں جتنا پانی آتا ہے، ایک چلو جس کو ہم کہتے ہیں، اتنا پانی پی سکتا ہے۔ اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جو پانی ہوگا ان سب کو چھوڑ دو اور آگے چلو، اور آگے دور دور تک کہیں کوئی پانی بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ دوسری بڑی آزمائش۔ ایک آدمی عام کام کاروبار کرنے نہیں جا رہا، جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے جا رہا ہے جہاں پہ اس کو طاقت کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ ایسے موقع پہ پہلے سے پیاسا ہے، اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آگے بھی پانی نہیں ہے، یہاں پر جو پانی پینا ہے صرف ایک چلو پانی پینا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ بھر کے پانی پینا ہے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آزمائش کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ اکثر لوگوں نے اس کے اندر پانی خوب پیٹ بھر کے، خوب سیر ہو کے پیا۔ بعض افراد تھے جنہوں نے اللہ پر یقین رکھتے تھے، اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے تھے، انہوں نے چلو بھر پانی پیا۔ تو یہاں سے ایمان والوں کی ایک اور چھانٹی ہو گئی۔ جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، اللہ نے کے حکم سے حضرت طالوت نے ان کو واپس بھیج دیا کہ تم اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ چلے، قالا، انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا ہے ایک نہر کے ذریعے سے، ایک پانی کے تالاب کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدی، جو کوئی شخص اس میں سے صرف ایک چلو پانی بھر کے ہاتھ سے ایک چلو پانی بھر کے پیے گا، صرف وہی شخص میرے ساتھ رہ سکے گا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سوائے چند لوگوں کے اکثر لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اب یہ لوگ واپس ہو گئے، اب جو ایمان والے بچ گئے تھے یہ آگے پہنچے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، یہ جو ایمان والے آگے پہنچے ہیں دو آزمائشوں سے نکلنے کے بعد، ان کی تعداد جو اب جا کر حملہ کرنے والے ہیں، ان کی تعداد وہی تھی جو اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پہ ایمان والوں کی رکھی، 313 افراد تھے۔ فلما جاوزہ، جب یہ آگے پہنچے، یہ حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جب انہوں نے آگے جا کے لشکر کو دیکھا، قوم عمالقہ کا جو لشکر تھا، قوم عمالقہ کا لشکر، یہ 313، ان کے مقابلے میں قوم عمالقہ والے 1,00,000 افراد تھے۔ وہ 1,00,000 افراد اسلحے سے لیس، خوب طاقتور، اللہ نے طاقت بھی دی تھی، قد بھی اونچے دیے تھے، روب بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کا حال یہ کہ یہ کمزور لوگ ہیں، طاقت بھی پوری نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلحہ وغیرہ بھی پورا نہیں ہے۔ جب اس سب چیزوں کو دیکھا تو قالو، تو ان میں سے بعض افراد یہ کہنے لگے، یہ تیسری آزمائش ان کے اوپر آئی، لا طاقت لنا، ان کا جو امیر تھا، یعنی دشمن کا جو امیر تھا قوم عمالقہ کا، اس کا نام تھا جالوت، تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج کے دن کوئی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، یعنی ہم جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں تو ہار گئے، یہ تو پورے اسلحے سے لیس ہیں اور یہ طاقتور بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، قد میں بھی بڑے ہیں، روب بھی ان کا ہم پہ پڑ رہا ہے، تو ہم تو آج ہار گئے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ
جن کو اپنے رب سے ملاقات کی امید تھی، جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے سے لشکر کے ذریعے سے بڑے بڑے لشکروں کو غالب کر دیا، بڑے بڑے لشکروں کو شکست عطا فرما دی چھوٹے لشکر کے ذریعے سے۔ لہٰذا تم گھبراؤ نہ، واللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم صبر کرو اور دیکھو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ چنانچہ ہوا اسی طریقے سے، اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن جب کبھی بھی لڑتا ہے کسی سے تو مومن کے لیے جو مال ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مومن کی حیثیت نہیں رکھتی۔ مومن کے لیے لڑائی کے اندر فتح اور شکست کا مدار قلت و کثرت پہ نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ ہوں گے تو ہار جائیں گے، زیادہ لوگ ہوں گے تو جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے فتح اس وقت پہ ہوتی ہے جب اس کی ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پہ 313 کا لشکر ہے، اللہ نے ان کو مدد عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی غزوہ بدر کے اندر حالانکہ تم کمزور تھے۔ واقعہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، موتا کے مقام کے اوپر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 افراد کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہیں اور 1,00,000 افراد کے اوپر فتح یاب ہو گئے۔ یہ کیسے تھا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ 60,000 افراد کے مقابلے میں 60 افراد کے لشکر کو لے کے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے یہاں پر اس مقام پر لکھا ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، جب اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، یہ دو کام کرتا ہے، اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، اجتماعی طور پہ اگر سنتوں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر انفرادی اعتبار سے عمل کیا جائے سنتوں کے اوپر، انفرادی اعتبار سے سنتوں کی پابندی کی جائے، انفرادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اللہ کی مدد انفرادی طور پہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال اور ہمارے بڑوں کے اسلاف کے حالات میں فرق یہی ہے، ان کے بگڑتے ہوئے کام بن جایا کرتے تھے، ہمارے بنتے کام بگڑ جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ نہ ہونے کی وجہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا، ہم نے سنتوں کا اہتمام نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر سے خط آتا ہے، امیر المؤمنین، ہم 8000 فوجی ہیں اور مصر کے ایک علاقے کے ایک قلعے کا ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ ایک کام کریں کہ ان 8000 کے مقابلے میں مزید 4000 افراد ہم پہ بھیج دیں تاکہ ہم اس قلعے کو فتح کر لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا 4 افراد کے ساتھ، مانگے کتنے تھے؟ 4000۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 افراد روانہ کرتے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت مقداد ابن اسود اور حضرت خارجہ ابن خزانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان 4 افراد کو روانہ کیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم چاروں وہاں پر جاؤ، اور خط لکھا جواب میں کہ تم ان 4 افراد کو اپنے لشکر کے ساتھ ملاؤ اور غور کرو کہ تمہاری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں مل رہی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 4000 افراد اور آنے چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ واقعی وہ جو 8000 افراد کا لشکر تھا، اس لشکر نے نبی علیہ السلام کی ایک سنت مسواک کرنے کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے فتح کو روک دیا۔ انہوں نے مسواک کی سنت کو اپنایا، اللہ نے اگلے 4 دن کے اندر اس قوم کو فتح عطا فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان سنتوں کی پابندی کرے اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، ان 2 باتوں کے بعد اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔
کتنی لفظی ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے سے لشکر کے ذریعے سے بڑے لشکر کے اوپر ان کو غلبہ عطا فرما دیا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے چڑیوں کے ذریعے سے باز کو مروا دیا۔ واقعی ایسی بات ہے، اور یہ اللہ کی مدد کا تعلق صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، آج بھی اللہ کی مدد اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہے۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں گردوں سے، فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی۔ فرشتے آج بھی ایمان والوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے واپس نہیں بلایا جو بدر کے دن ایمان والوں کی نصرت کے لیے اترے تھے، وہ آج بھی زمین پہ موجود ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ ہمارے بڑوں نے تعلق پیدا کیا، اللہ نے ان کو کیسی فتح عطا فرمائی۔ لگاتا تھا تو نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایمان والے کی شان تو اسی طریقے کی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حکم دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دریاؤں کے رخ موڑ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، خیبر کا دروازہ ہاتھ کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ تو ایمان والے کی تو نشانی یہی ہے، اور ایمان والے کو اللہ رب العزت نے یہ حیثیت اور یہ وقت عطا فرمائی ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ ایمان والوں کا لشکر جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آیا، قالوا، تو ایمان والوں نے یہ بات کہی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ چنانچہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جالوت نے آگے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی جنگجو قسم کا آدمی ہے تو وہ آگے بڑھے اور مجھ سے لڑائی کرے، اگر وہ مجھ سے ہار گیا تو ہماری پوری فوج تمہارے اوپر حملہ کر دے گی، اور اگر وہ مجھ سے جیت گیا تو اس صورت کے اندر ہماری پوری فوج یہاں سے چلی جائے گی۔ اس وقت پر حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، نابالغ تھے، ابھی اس عمر کو پہنچے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا حضرت طالوت کو کہ آپ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکم دیں کہ وہ آگے بڑھ کے جالوت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب جالوت کا ڈیل ڈول امیر لشکر تھا، ظاہر ہے پوری طرح سے زرا کے اندر بند تھا، اور داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں ابھی۔ اب یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 پتھر ان کو درمیان میں نظر آئے، انہوں نے ان 3 پتھروں کو اٹھایا، اللہ نے ان کو کمال کا نشان عطا کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور ان پتھروں کو پھینکا۔ اللہ نے ان پتھروں کے اندر طاقت ایسی عطا فرمائی کہ وہ جالوت کی پیشانی پہ لگے اور پیچھے بیجے کی جانب سے نکل گئے، اور اس کی وہیں پہ موت ہو گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے سارے کے سارے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے جنگ کا آغاز ہوا۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت نے وہ کچھ ان کو سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ آگے اللہ رب العزت جہاد کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو جہاد کو فرض قرار دیا ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیوں ہم نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سی بات سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جنگ اور ایک لفظ ہے جہاد، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ جنگ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مد مقابل، اپنے مخالف کو ہر طریقے سے تہس نہس کر دیا جائے، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دیا جائے، ان کے جتنا مال متاع ہے اس کو تباہ کر دیا جائے، جانوں کا نقصان کر دیا جائے، یہ ہے جنگ۔ اور جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جہاد کا نام ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو روکا جائے اور وہاں رہنے والے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اسی وجہ سے جہاد کے اندر یہ حکم نہیں ہے کہ جو سامنے آ جائے اس کو قتل کر دو، بلکہ شریعت نے حکم دیا بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، گھاس کو آگ نہ لگانا، درختوں کو آگ نہ لگانا، کھیتیوں کو آگ نہ لگانا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے خون بہانے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو وہاں پر روکو۔ ہاں جہاں پر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو وہاں پر جیسے ڈاکٹر سرجن ہوتا ہے وہ چیرا لگا کے علاج کرتا ہے کینسر کا، ایسے ہی تم نے بھی وہاں پر تلوار اٹھانی پڑے گی، وہ ضرورت ہے ظلم کو روکنے کے لیے، وہاں پر اٹھانے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو قائم کیا ہے،
جہاد کو جو فرض قرار دیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہونے والے ظلم، دنیا کے اندر ہونے والے فسادات کو روکا جا سکے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اور وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ رب العزت بعض افراد کو بعض پر مسلط نہ فرماتے، بعض کے ذریعے سے بعض کے اوپر بعض کے ذریعے سے بعض کے خلاف جہاد کا حکم نہ دیتے، لفسدت الارض، زمین پر فساد مچ جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ رب العزت تو خوب فضل کرنے والا، دونوں جہانوں کے اندر سب سے زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس جہاد کو تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ ہر قسم کے فسادات سے تم محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیکا، جو آپ پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بالحق، برحق طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان برحق آیتوں کو اتارتے ہیں، اس لیے اتارتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ آیتیں تو آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں برحق طریقے سے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شمار تو رسولوں میں سے ہوتا ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بتا کر آخر کے اندر خلاصہ دے دیا ایمان والوں کو کہ دیکھو یہ ساری قصے کہانیاں، یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے سے تعلق مع اللہ پیدا کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارو۔ یہی تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے اور یہی مفہوم ہے صبر کا جو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اگر تم صبر اختیار کرو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی مدد کو ہر حال میں، ہمارے ہر وقت پہ، ہر آن ہر گھڑی ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے اور مسلمانوں کو ذلت اور پستی سے نکال کر اللہ رب العزت مسلمانوں کو ترقی، عروج، غلبہ اور شوکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3 گزارشات کرنی ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی تھی، اس کے اندر ایک مغالطہ ہو گیا تھا، ایک غلطی ہو گئی تھی۔ ذی الحجہ کے مہینے سے متعلق کے بعد جو میں نے ذکر کی تھی وہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ جو کوئی شخص ایک ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کسی بھی ایک دن روزہ رکھے گا تو 1 روزے کا ثواب 1 سال تک روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ دوسری ایک بات، قربانی سے متعلق 2 باتیں ہیں جس کے اندر عمومی طور پہ عوام الناس غفلت کا شکار ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دانستگی کے اندر یا نادانستگی کے اندر ایسے بہت سارے رفاہی ادارے، وہ ادارے جو مختلف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رفاہ عامہ کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی قربانی جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم جانور خرید کے ان کو دے دیا یا پیسے دے دیے کہ آپ ہماری جانب سے قربانی کر لیں۔ بظاہر بہت اچھی نیت ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن اتنی تحقیق کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جس رفاہی ادارے کو یہ دے رہے ہیں آیا وہ لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آیا وہ لوگ ان افراد میں تو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ان کا ذبیحہ، ان کا ذبح کرنے والا جس جانور پہ یہ لوگ چھری پھیر دیں، چاہے بسم اللہ پڑھ کے پھیریں تب بھی اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ یہ جانور حرام ہو جاتا ہے، مردار میں شمال ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے پاس اگر آپ اپنی قربانی جمع کرائیں گے، ایک تو یہ کہ وہ جانور بھی حرام ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس معاملے کے اندر بعض افراد کی طرف سے بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں خود بھی چوکنا رہیں اور دیگر افراد کو بھی اس کی ترغیب کریں۔ ایک اور بات قربانی سے متعلق یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی کا کرنا درست نہیں ہے۔ ان عیب کی مختلف تفصیلیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جی کان ہے مثال کے طور پہ، اگر 1/4 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسا جانور عیب دار ہے، اگر ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ عیب دار ہے،
ایک آنکھ سے کانا ہے تو یہ عیب دار ہے۔ اس کے اندر ایک عیب ایسا ہے کہ جس پر ہماری توجہ عام طور پہ نہیں جاتی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے جڑ سے سینگ کٹے ہوئے ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جانور کی خوبصورتی بنانے کے لیے اس کے سینگوں کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب جانور کے جڑ سے سینگ کاٹ دیے جائیں تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام کریں، اپنی قربانیوں کو بھی درست کریں، علماء اکرام سے رابطہ رکھیں، مفتی حضرات سے رابطہ رکھیں اور ان مسائل کو پوچھیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔